مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے وقت میں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بڑا ہی گردش کر رہا ہے. ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال بڑا ہی گردش کر رہا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کا قرضہ، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں کسی مجبوری میں، تو یہ ہم اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، احسان کر رہے ہوتے ہیں، تو بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ برا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، ایسا سوال ہے کہ جو ہر کسی کے ذہنوں میں چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے. تو اس کے بہت سارے طریقوں میں جوابات ہیں. دین کے حوالے سے بھی جوابات ہیں اور پھر لاجیکلی بھی جوابات ہیں اس کے. دیکھیں، دین کے حوالے سے تو جواب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ترجو الا ربک، کہ نا امید رکھو مگر اللہ رب العزت کی ذات سے. لاجیکلی بات کیا ہے کہ ہماری مایوسی جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جس سے امید رکھتے ہیں ہماری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. جب ہماری امیدیں واقع نہیں ہو پاتی تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہی وہ ذات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ احسان کریں، مخلوق خدا میں کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اچھائی کریں، نیکی کریں، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ جس سے ہم امید لگائیں بدلے کی، کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہی اس احسان کا بدلہ عطا ہو سکتا ہے. ہم امید لگاتے ہیں مخلوق سے. جب ہم امید لوگوں سے لگاتے ہیں، دنیا والوں سے لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں رسوائی حاصل کرنی پڑتی ہے، ہمیں مایوسی اٹھانا پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ جس سے امید لگانی چاہیے وہ انسان نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوق خدا ہے کہ جس سے ہم امید لگائیں گے تب ہی ہماری امیدیں پوری ہوں گی. کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ جس سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ایک نیت آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں اگر اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہی مجھے اس کی جزا دے گا. اور دوسری نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر میں یہ نیکی کر رہا ہوں، کہ میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میری طرح ہی امتی ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک موچی تھا جو جوتے سلائی کرتا تھا اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کو بھی پا چکا تھا، اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل تھا. تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آیا جوتے سلائی کروانے کے لیے جو اللہ رب العزت کا قرب رکھتا تھا. جب اللہ والے سے ملتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہاں یہ بھی اللہ والا ہے. تو پھر جب وہ جوتا سلائی کروانے کے لیے آئے تو انہوں نے اس موچی سے پوچھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو کیسے عطا فرمایا ہے؟ تو اس موچی نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں پر دن بھر جوتے سلائی کرتا ہوں، جوتوں کی مرمت کرتا ہوں، اور میرے پاس جب بھی کوئی جوتا سلائی کروانے کے لیے آتا ہے تو پھر میں اس کا جوتا اس نیت پر نہیں سیتا کہ یہ مجھے اس کی اجرت دے گا، پیسے دے گا، بلکہ میں اس کا جوتا اس نیت پہ سیتا ہوں کہ میں جس نبی کا امتی ہوں یہ بھی اسی نبی کا امتی ہے، اور میں
جس نبی کا غلام ہوں یہ بھی اسی نبی کا غلام ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی نبی کا ماننے والا ہے۔ تو میں اس نیت سے جب میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کام کرتا ہوں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اجرت بھی ملتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک کریں، اچھائی کریں تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت سے لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر آپ امید رکھیں گے تو ہی آپ کی امید پوری ہوگی۔ اگر آپ انسانوں سے یا آپ مخلوق خدا سے امید رکھتے ہیں تو آپ کی امید ختم بھی ہو سکتی ہے، آپ کی امید پوری نہیں ہو سکتی، پھر آپ مایوس ہوتے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ ہم غلط یعنی کہ رانگ وے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم امید کسی اور سے لگائے بیٹھے ہیں جس سے امیدیں ہماری پوری ہی نہیں ہونی ہیں۔ ہم امید اس ذات سے لگائیں نا کہ جو ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کے بدلے کو، کسی کے احسان کو جو ہے وہ بدلہ جو ہے اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے ہی امید لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔